أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكرين وغائرهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. برادران ایمانی، آغاز گفتگو کے لیے قرآن حکیم کا مختصر ترین سورہ سورہ کوثر جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسی کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معلومات حاصل کرنا مقصود ہیں. یہ سورہ مبارکہ اپنے حجم کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے قرآن حکیم کا نہایت بڑا اتنا کہ پرے پرواز شل ہو جائیں مگر اس کی معنویت تک پہنچ پانا انسانوں کے بس میں. جہاں بہت سے مرحلے ہیں اس سورے اس کا اگر ایک مختصر تعارف یوں لکھا دیا جائے کہ یہ سورہ بھی ہے قرآن کا اور اللہ کی زبان سے پڑھا ہوا خاندان زہرا کا قصیدہ بھی. سورہ نہیں ہے، قصیدہ ہے مکمل کہ جو اس خالق نے پڑھا. آواز یہی سورہ انا اعطیناک الکوثر. اے رسول ہم نے آپ کو کوثر اب اس نے عطا کیا، کوثر عطا کیا. عطا کا تقاضا یہ ہے تو جواب میں اور قربانی سجدہ بھی کرو اور قربانی بھی دو. اس قدر عظیم الشان رکھا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ان شانئک هو الابتر. اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، بے اولاد منقطع النسل تم بریدہ. اب یہ آئے اور اس کا لفظی ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جن لوگوں کو خاندان زہرا سے عداوتیں ہیں یا ان کو خاندان زہرا کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا تو آیتوں کے مفاہیم و معنی میں بھی پھر بدل کر اور لفظ کوثر کے ساتھ کے لیے کوثر کا ترجمہ ہمارے مفسرین اور ہمارے محدثین نے یہ کیا کہ کوثر سے مراد
نسل کثیر، کوثر سے مراد نسل کثیر یا کوثر سے مراد خیر کثیر. اس نسل کثیر اور خیر کثیر کا منبع جو ذات ہے وہ حضرت زہرا کی ذات ہے. تو ہمارے مفسرین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوثر سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. لیکن اطیار کے ہاں کسا کوثر کے معنی تو چشمے کے جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام کوثر ہے. اور اس سورے میں یہ اعلان ہو گیا کہ حضور اکرم کو کوثر کا مالک بنا دیا، کوثر ان کو عطا کر دیا. اب وہ جس کو چاہیں گے اس کو کوثر دیں گے. یہ تفسیر کی اور پھر الگ الگ طریقوں سے الگ الگ تفسیریں عالم اسلام نے پیش کی. یہ ماننے سے انکار کرنے کی ہر کوشش کی گئی کہ کوثر سے مراد. 12ویں نمبر پر فخر الدین رازی نے لکھا رسول کے صحابی عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کوثر سے مراد رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا. اقرار در بھی ہے مگر اس اقرار کے ساتھ اور بہت سے لوازمات الگ سے جوڑ دیے گئے اور اس بات پر بہت زور ہے کہ کوثر سے مراد چشمہ. آپ متوجہ رہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے. جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں عربوں کو اپنی زبانی پر غرور تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم اہل زبان ہیں. بقیہ ساری دنیا کو عجم کہتے تھے کہ یہ گونگے. عرب کے لغت میں ایک معنی بولنے والے ہیں، تو یہ بولنے والے ہیں. باقی ساری دنیا گونگی. اپنی شاعری پر، اپنے زبان و بیان پر، اپنے تمام فصاحت و بلاغت کے مرحلوں پر اس قدر مغرور تھے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اس فصاحت و بلاغت کے عہد میں قرآن معجزہ فصاحت و بلاغت کے طور پر آیا. معجزہ فصاحت و بلاغت کے طور پر خانہ کعبہ کی دیوار پر قصیدے لٹکے ہوئے. 7 قصیدے دور جاہلیت کے وہ شعراء کے جو بڑے نامور تھے. صرف اس لیے نہیں لٹکے تھے کہ وہ قصیدے تھے، اس لیے لٹکے تھے وہ قصیدے کہ وہ چیلنج تھا تمام عرب کے شاعروں کہ اگر اس سے بہتر کوئی کلام ہو تو لاؤ. تو 7 مارکۃ الآراء قصیدے جس کو تاریخ ادب عرب میں 7 معلقات کے نام سے یاد ہے. 7 آویزاں کیے ہوئے قصیدے معلقات. کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا. تو ان مغرور گھمنڈی عرب مزاج پر ضرب لگانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ سورہ کوثر رکھتا ہے، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ. اب یہ سورہ اتنا اہم ہے کہ وسعت و بلاغت کے چیلنج کو توڑنے کے لیے اللہ نے اسی سورہ کا انتخاب کیا. اس لیے کہ ہر ظلم کے چیلنج کو توڑنے کی مرکزی ذات حضرت زہرا. سورہ کافرون بھی لٹکایا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ سورہ بھی وہ منتخب ہو وہ حضرت زہرا والا. سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ
ان 7 قصیدوں کے لیے لٹکا دیا گیا۔ اب یہ سب سے چھوٹا سورہ، اب وہ 7 قصیدے، ایک قصیدہ عربی میں کم سے کم 40 شعر کا مشتمل، 40 شعر سے کم کا قصیدہ ہوتا ہی عربی میں۔ ہماری اردو زبان میں رعایت کی گئی، شعراء تشریف فرما ہے، اس سے بہتر جانتے ہیں، کم سے کم 16 شعر اجزاء تراکیبی کے ساتھ ہو تو قصیدہ۔ اگر آپ نے 16 سے کم شعر کہیں تو نظم ہے، منقبت ہے، اس کا شمار قصیدے میں نہیں۔ تو اردو میں قصیدے کی جو شرط ہے وہ کم سے کم 16 شعر، مگر عربی میں آج بھی جو شرط ہے وہ 40 شعر، 40 شعر۔ اسی بمبئی سے کتاب چھپی ہے مہدی اعظمی مخدوم کے مجموعے کی صورت میں سرمایہ عقبہ، اس کو آپ کے مشہور ادیب اور شاعر شعور اعظمی صاحب نے اس پر مقدمہ لکھا، اور اس مقدمے میں انہوں نے قصیدے پر بڑی مفصل گفتگو کی۔ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ اردو میں 16 شعر اور عربی میں 40 شعر۔ تو ہم اگر یہ مان لیں کہ کم شعر کعبے میں جو قصیدے کرتے تو 7 قصیدے، ہر قصیدے میں کم سے کم 40 شعر، تو 7 قصیدوں میں 280 شعر۔ برستر نے بھی جو چوتھے امام کا فی البدیع قصیدہ کہا، مطلع نہیں کہا، کیونکہ کوئی تیاری سے قصیدہ نہیں کہا جا رہا، وہاں تو ظالم کے جو ظالمانہ رجحانات تھے اس کو تیغ شاعری سے قتل کرنا مقصود تھا۔ تو بالبدیع 40 شعر برزخ نے بھی کہے، 40 شعر کا وہ پورا قصیدہ ہے جو خانہ کعبہ میں شاعر اہل بیت جناب برزخ نے۔ اب جب کعبے کی دیواروں پر لٹکے ہوئے قصیدے ہیں، ان میں اگر 40 شعر کی قید کی مان کی جائے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بہت طویل قصیدے تھے، تو بھی کم سے کم 280 شعر۔ اس 280 اشعار کے مقابلے پر قرآن نے سورہ کوثر آویزہ کروایا، جس میں کل 3 آیتیں ہیں۔ تو اگر شعراء کی زبان میں کہوں تو 200 کے مقابلے میں کل 3 مصرے، تو کل 3 مصرے، 4 مصرے بھی نہیں، کی آخری حد 4 مصرے ہیں، آخری حد 4 مصرے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلس میں شعراء پیشنانی کر رہے ہیں، ان کا بھی وقت زیادہ ہو گیا، تمام شعراء سے گزارش ہے کہ بس 4 مصرے پڑھیں، وہاں 4 مصرے بھی نہیں، 3 آیتیں، شاید اسی لیے 3 آیتیں وہاں آویزہ کی گئی کہ اوقات ہو تو 4تھا مصرع ہی لگا دو۔ شکست کا اعلان۔ سب نے پہلے تو اپنے قصیدے اتارے، 7 قصیدے اتر گئے۔ اب یہ لکھا ہوا وہاں پر لٹکا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے نیچے عرب کے ادیبوں نے سر جوڑ کر ایک مصرع لکھا، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں، یہ بشر کا کلام نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سورہ فصاحت و بلاغت کے چیلنج کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہو، کیا اس میں فصاحت و بلاغت کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟
سارے عالم اسلام سے سب کیا کسی غلطی کا امکان ہے خاتم بدر؟ نعوذ باللہ، سوال ہی نہیں۔ اب ذرا سا آپ غور کریں، شاعری میں سب سے چھوٹی یونٹ ایک ہے۔ شاعری کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ ایک شعر۔ ایک شعر ہوگا تو بات مکمل ہے۔ اسی لیے مصرے دیے جاتے ہیں مشاعروں میں، مقاصدوں میں، مصالحوں میں۔ ایک مصرع دے دیا گیا، وہ مصرع مکمل ہی نہیں جب تک اس پر گرہ نہ لگ جائے۔ جب گرہ لگے گی تو وہ ایک شعر بنے گا، ایک بات مکمل۔ ایک بات مکمل کرنے کے لیے ایک شعر ضروری ہے، اور شاعری کا دستور یہ ہے، شعراء بھی بیٹھے ہیں اور جو سامعین بیٹھے ہیں بعض خود شعر کہتے ہو یا نہ کہتے ہو، مگر قصیدے خوانیوں کے صدقے میں ہمارے مجمع کو شعر فہمی ضرور آتی ہے۔ یہ بھی ذکر اہل بیت کا صدقہ ہے کہ جتنا ہم شعر سمجھ سکتے ہیں دوسرے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو شعر فہمی بھی اہل بیت کے صدقے میں پورے مجمع میں۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے مصرے میں الگ بات کہی جائے، دوسرے مصرے میں الگ بات کہی جائے؟ مثلا پہلے مصرے میں سخاوت کا بیان ہو اور دوسرے مصرے میں رستم کا تذکرہ ہو، تو لوگ کہیں گے بھائی دماغ خراب ہو گیا، سخاوت کا رستم سے کیا لینا دینا؟ رستم تو بہادری کی علامت ہے، اگر سخاوت کے حوالے سے بات کرنا ہے تو حاتم کی بات کیجیے۔ اگر دونوں مصروں کے مضمون الگ الگ ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ دو لفظ ہو گیا۔ شاعری کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دو لفظ ہو گیا، یعنی یہ ادب کے معیار سے گر گیا۔ تو اگر تمہارے یہاں تو وہی باتیں ہو جائیں تو معیار ادب سے گر جاتا ہے معاملہ، تو کیا سورہ کوثر میں نعوذ باللہ اس کا امکان ہے؟ کوثر کا ترجمہ کچھ بھی نہیں، نہ کیجیے کثرت کے مسئلہ۔ کوثر جنت کا چشمہ، یہی مان لیجیے، ہم نے بھی مان لیا کہ کوثر جنت کا چشمہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول ہم نے آپ کو چشمہ کوثر عطا کیا۔ اب تسلسل کے ساتھ تیسری آیت پہ آ جائے، ان شامیہ کا ہو لفظ، آپ کا دشمن بے اولاد۔ آپ یہ بتائیے کہ کوثر سے اور بے اولاد ہونے سے رنج کیا؟ پہلی آیت میں کوثر ہے تو آخری آیت میں عطشان ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا دشمن پیاسا رہے گا۔ تب تو بات وضاحت و بلاغت کے ساتھ بنتی ہے کہ رسول کو کوثر ملا، ان کے دشمنوں کو پیاس ملی۔ لیکن اگر دشمن کے لیے بے اولادہ کا لفظ ہے تو کوثر کے معنی صرف کثرت نسل ہے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال ہے اب کوثر کے لیے صرف اور صرف ایک ہی لفظ بچتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت نسل، جس کا مرکز حضرت زہرا کو، یہ خاندان رسول کی بات، عظیم الشان ہے رسول کا خاندان، ابتدا سے لے کر انتہا جو گزر گئے ان کے لیے لفظ استعمال ہوا اصلاب مطہرہ، یعنی مطہر کا لفظ آئے کثیر میں نازل ہوا صدیقہ کے لیے۔ مطہر اہل بیت، جو لفظ مطہر تمام اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، زیارتوں میں وہی لفظ رسول کے گزشتہ خاندان کی طہارتوں کا بھی اعلان کر رہا ہے، اصلاب مطہرہ۔ اب یہ جو رسول کا خاندان جس کو بنی ہاشم کہا گیا، یہ خاندان بنی ہاشم جس کا ماضی بھی درج شندہ،
جس کا مستقبل بھی تابناک ہے. اس سے بہتر کوئی خاندان خلقی نہیں ہوا. حضرت ہاشم سے اگر بات شروع تو جناب ہاشم، ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ابو طالب، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہمارے رسول، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہمارے مولا، پھر رسول کی بیٹی حضرت زہرا، ابو طالب کے بیٹے مولا علی. اب یہاں پر جب مرج البحرین کی تفسیر مکمل ہوئی تب خاندان زہرا کی عظمتوں کا ادراک خود سے ہوتا ہوا. اور میں کہ وہاں سے نہیں، اگر حضرت آدم سے چلے تو آپ کو حضرت زہرا کا اندازہ ہوگا کہ جن صلبوں میں سرکار ختمی مرتبت کا نور گردش کرتا رہا، ان سب کو اللہ نے خطاؤں سے مبرہ رکھا. ان سب کو اللہ نے خطاؤں سے مبرہ رکھا. قرآن نے بھی یہ اعلان کیا کہ جب تم سجدہ گزاروں کی پیشانیوں میں کروٹیں لے رہے تھے تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا. اب ذرا فرمائیں کہ یہ وہ عظیم شان خاندان بنی ہاشم جو اس خاندان کا ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر، اور جو اس خاندان کے خلاف آ جائے، جو مخالف ہو جائے، اس کو قرآن نے ابتر کے لقب سے نوازا. وہ ابتر منقطع النسل، تم بریدہ، بے اولادہ، بے چشم و چراغ. کون؟ خاندان رسالت کا. اب جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت نظر نہیں آتی. انشاءاللہ 3 دن گفتگو ہوگی اور کوشش یہ کی جائے گی کہ تاریخ کی روشنی میں حضرت زہرا کے حق کو پڑھا بھی جائے اور ثابت بھی کیا. مخاطب آپ کو، گفتگو آپ سے نہیں، پورے عالم اسلام سے، چیلنج کے ساتھ پورے عالم اسلام سے صرف اور صرف اس بیوی کا حق بیان ہو کہ جس کا حق سب سے زیادہ لوٹا ہے. یہ خاندان جو حضرت زہرا کا خاندان، جو میرے رسول کا خاندان، جو اس کے مقابلے میں آیا وہ ابتر. اور فریقین کے علماء شیعہ سنی دونوں نے ابتر میں بنی امیہ کو رکھا، بنی امیہ کو رکھا گیا ابتر. حالانکہ یہ رعایت ہے، خالی بنی امیہ نہیں، جو حضرت زہرا سے ٹکرایا سب ابتر میں جو بھی ٹکرایا. بہرحال پھر ستم یہ کیا گیا کہ خاندان بنی امیہ کو خاندان بنی ہاشم کی ایک شاخ قرار دیا. کہا گیا کہ وہ ہاشم اور ان کے بھائی عبد الشمس جڑواں پیدا ہوئے تھے. ایک کے سر سے دوسرے کے پیر کا انگوٹھا چھوٹا. جن کا انگوٹھا تھا وہ حضرت ہاشم تھے اور جن کا سر تھا وہ عبد الشمس تھے. تو تلوار سے اس کو پیدا ہونے کے بعد الگ کیا گیا. تو کاہنوں نے پیشین گوئی کر دی کہ ان کے درمیان ہمیشہ جنگ ہوتی ہے. یہ کاہنوں کی پیشین گوئی. زمینانی یہ تاریخ کا وہ افسانہ ہے، اس کو سمجھیے کہ یہ کیوں، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ عامت المسلمین کی تاریخ کہ وہ پیشین گوئی ہو گئی کہ دونوں میں جنگ ہوگی. یہ پیشین گوئی صرف اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ جنگ کربلا کو خاندانی لڑائی بتایا جائے. اس کا مقصد ہی ہے حق کوئی چیز نہیں، باطل کچھ نہیں. کربلا کی لڑائی خاندانی لڑائی ہو گئی تھی، وہ تو کاہنوں کی پیشین گوئی. جانبانی عبد الشمس کا بیٹا تاریخ نے لکھا امیہ، امیہ کا بیٹا تاریخ نے لکھا حرب.
حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید۔ ادھر ہاشم کا خاندان ہے، ادھر امیہ کا خاندان، اور دونوں میں شروع سے ایک ٹکراؤ۔ ہماری جو شیعہ تاریخ، ہم یہ نہیں کہتے سارے عالم اسلام سے کہ سب اس بات کو تسلیم کریں، مگر ہم اپنی تاریخ رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی جھوٹی کتابوں کو صحیح کے نام پر پیش کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی صحیح روایتوں کو پوری دنیا کے سامنے رکھنے کا حق رکھتے ہیں، اور اس حق کے تحت ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا، ایک رومی غلام تھا جسے عبد الشمس کمسنی میں لے آئے تھے۔ چونکہ ہاشمی خاندان سے تھے تو غلام کو بھی اولاد کی طرح پال دیا، چونکہ ان کے خود کوئی اولاد نہیں تھی تو یہ وارث بن گیا۔ اب جب وارث بن گیا تو غلام زادہ تھا مگر برابری آقا سے کرنے لگا۔ کم وقت تو یہی یاد رہتا کہ ہاشم کا انگوٹھا تھا، عبد الشمس کا سر تھا۔ اگر یہی یاد رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بنی امیہ کو بنی ہاشم کے قدموں پہ سجداریز رہنا ہے۔ اب جب پاؤں کی جوتی سر پہ چڑھنے لگتی ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو پورے عالم اسلام میں فساد ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ پاؤں کی جوتی سر پہ آنے۔ ہاشم صغیر، ہاشم شجاع، ہاشم صاحب الرائے، ہاشم نے اپنی صلاحیت سے مکے کی سرداری حاصل کر لی۔ کوئی مسئلہ بغیر ہاشم کے حل نہیں ہوتا، اور کوئی غریب ایسا نہیں کہ جو وقت پڑنے پر ہاشم کا دست نگر نہ ہو۔ حج کے موسم میں چاروں طرف سے لوگ جب حج کے لیے آتے ہیں تو ہاشم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، سبیل فراہم کرتے ہیں۔ یہ جو آج کربلا سے نجف تک سبیلوں کا دستور ہے، اس کے بانی بھی حضرت ہاشم ہے۔ اس سے پہلے آپ کو تاریخ میں سبیلوں کا تذکرہ ہی نہیں ملے گا کہ زائرین کی خدمت کیسے کرنا چاہیے، یہ حضرت ہاشم کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو خدمت کرتا اس کی واہ واہ ہوتی، اس کا دودھ ہی بولتا۔ تو ہاشم کے چرچے چاروں طرف۔ امیہ کو یہ حسد کہ لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، لوگ میرا نام کیسے کیوں نہیں لیتے، ہم بھی تو اسی خاندان سے جڑے ہیں، چاہے جیسے جڑے ہیں۔ امیہ کے لیے تاریخ نے لکھا کہ نہایت بخیل تھا، سیاہفام تھا، بخیل بھی تھا، سیاہفام بھی تھا، بس یوں سمجھ لے کہ جبڑی جائے دبڑی نہ جائے۔ اس مزاج کا آدمی جو کسی کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کر سکتا، اس کی سماج میں واہواہی بھی نہیں ہو سکتی، مگر حسرت یہ کہ مقابلہ اس سے کرے کہ جو جی کھول کر عوام پر اپنا مال لوٹاتا۔ یہ حسرت اکثر کوشش کرتا تھا کہ اس کا بھی نام ہو، سازشیں کرتا تھا۔ بنی ہاشم کے خلاف کئی سازشیں ہوئی ہیں۔ ایک بار بنی ہاشم کے پاس آیا اور کہا کہ ہمیں مفاخرہ کرنا۔ بچے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مفاخرہ کیا ہوتا۔ مفاخرہ زمانے جاہلیت میں ایک ایسی لڑائی ہوتی تھی کہ جس میں تلوار نہیں چلتی۔ یہ لڑائی صرف یہ طے کرنے کے لیے ہوتی تھی کہ دو فریق میں پڑا ہو، دونوں فریق اپنی اپنی بڑائی بیان کرتے تھے، اور کوئی کاہن حکم بنتا تھا، وہ جس کے فیور میں فیصلہ کرتے اس کی بڑائی تسلیم کر لی جاتی۔ اس دور میں کاہن ہوتے تھے۔ کاہن کو سمجھ لیں کہ جو مستقبل بتاتے تھے، جو بگڑی ہوئی تقدیروں کے لیے پیشن گوئیاں کرتے تھے،
آج کے دور میں جیوتشوں کا جو کام ہے، کوئی ہاتھ دکھا رہا ہے، وہ بتا رہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں کاہن تھے اور ایک علم تھا جسے کہانت کہتے۔ رسول کے معجزوں میں بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ جب حضور دنیا میں آئے تو علم میں کہانت رخصت ہو۔ حضور کی آمد کے ساتھ کئی معجزے ظاہر ہوئے۔ حضور جب دنیا میں آئے تو دریائے صحابہ کی روانی رک گئی۔ حضور جب دنیا میں آئے تو آتش قدح پارس جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ بجھ گیا۔ حضور جب دنیا میں آئے تو کسریٰ کے قصر کے 14 کنگورے ٹوٹ کر گر پڑے۔ حضور جب دنیا میں آئے تو اس رات یہ معجزہ بھی ہوا کہ کاہن رات کو سوئے تھے علم کے ساتھ، صبح اٹھے تو حیران ہو گئے کہ اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کاہنوں کا علم رخصت ہو گیا، اور کیوں نہ رخصت ہو، اب وہ آ گیا کہ جو صبح قیامت تک انسانیت کے مستقبل کو طے کرے۔ تو کاہنوں سے اس زمانے میں یہ طے ہوتا تھا کون افضل ہے۔ تو امیہ نے بڑی کوشش کی، ہاشم بنی ہاشم سے آ کر کہا کہ ہم مفاخرہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھگا دیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ کب کیسے طے ہوگا کون زیادہ عزت والا ہے؟ ان کا بھائی تم اگر عزت والے ہو تو اپنے گھر میں اپنی عزت لے کے بیٹھے رہو، تمہاری عزت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ تو مکے کے دوسرے بڑے لوگوں کے پاس گیا، امیر لوگ، دولت مند لوگ، جتھےدار لوگ، ان سے کہا کہ بھائی بنی ہاشم نہیں تیار ہیں، مبادلہ کرنا چاہتے۔ تو ان لوگوں نے دباؤ ڈالا، کہا کہ جو نہیں کرنا چاہے مقابلہ۔ تو بنی ہاشم نے کہا بھائی کیا کروں گا؟ کہا وہ خیر ہے تو مان جائے۔ تو بنی ہاشم نے ایک شرط رکھی، کہا تم لوگ کے کہنے سے مانیں گے تو، مگر ایک شرط۔ کہا کیا شرط؟ کہا جو فریق جیتے گا ہارنے والا اسے 700 اونٹ دے گا، اور ہارنے والا 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ دے گا، 10 سال تک اپنی صورت نہیں دکھائے گا۔ امیہ نے کہا ہمیں منظور، ڈیٹ طے ہو گئی۔ کب جو کاہن مکے کے باہر رہتا ہے وہ سال میں ایک بار دے گا اور لوگوں کو اپنی زیارت کراتا ہے، پھر اپنے حجرے میں اور غار میں چلا جاتا ہے، سال بھر اس میں عبادت کرتا ہے۔ تو جس دن وہ نکلے گا ہم دونوں وہاں چلیں گے۔ اس کاہن کا عالم یہ تھا کہ جب وہ باہر نکلتا تھا تو ایک بھیڑ جمع ہوئی، اگر کسی کی طرف اس نے مسکرا کے دیکھ لیا تو اس نے سمجھا کہ میری تو قسمت کھل گئی، اس نے مسکرا کر دیکھ لیا۔ کسی کی طرف اگر ہاتھ ہلا دیا تو اس کو میراث ہو جاتی تھی کہ میری طرف اس نے ہاتھ ہلا دیا۔ مطلب اس کی بہت بڑی حیثیت تھی، لوگ اس کی زیارت کرتے تھے، بس یوں سمجھے کہ بھیڑ اس کے درشن کے لیے جمع ہوئی، وہ درشن دے کے آتا۔ اب جب مباخرہ طے ہو گیا تو امیہ بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، بنی ہاشم بھی پہنچے۔ جب یہ لوگ پہنچ گئے اور وہ اپنے وقت پر جب باہر نکلا تو ہمیشہ وہ مجمع کی طرف رخ نہیں کرتا، وہ نکلتا تھا ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا اور کچھ دیر بعد اندر چلا جاتا۔ آج جب وہ آیا تو ابھی بیٹھا نہیں، اس نے مجمع پہ ایک نظر ڈالی۔ اب جو نظر ڈالی تو اسے نظر آئے شیبۃ الہم حضرت عبد المطلب۔ تو اب تاریخ کہتی کہ جیسے اس نے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور عبد المطلب کے ہاتھوں میں لیا ہاتھوں کو اور کہا سجدے بندھا، آپ نے کیسے زحمت کی؟ سجدے بندھا آپ نے کیسے زحمت؟ تو بغیر بات چیت کے مبادلہ بنی ہاشم نے جیت لیا، کیونکہ جب کاہن نے آ کر ان سے خود سوال کر لیا تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب جب مباخرہ جیت لیا تو امیہ کو 10 سال کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ کہاں گیا؟ شام۔
امیہ 10 سال کے لیے جلا وطنی کی زندگی گزارنے شام گیا. اسی لیے شاید بنی امیہ نے اپنا پائے تخت شام کو قرار دیا. جب مکے کے شرفا میں پناہ نہیں ملتی تو شام کے کمینوں میں جن کو پناہ ملتی ہے. صلوات بھیجو محمد علیہ محمد. لوٹ کر 10 سال بعد آیا مگر پیشہ دوانیوں سے باز نہیں. کوششیں کرتا رہا. بڑی کوشش کی اس نے کہ قبائلی جنگ شروع ہو اور بنی ہاشم کے خلاف قبیلوں کو ابھارا. پارٹی بن گئی. 40 قبیلے تھے قریش جس میں 37 تو بنی ہاشم کے ساتھ. 37 قبیلے بنی ہاشم کے ساتھ. 3 قبیلے ایسے تھے کہ جو بنی امیہ کے ساتھ. ایک خود بنی امیہ, ایک ابو بکر کا خلیفہ قبیلہ بنی تمیم, اور ایک دوسرے خلیفہ کا قبیلہ. ایام جاہلیت میں یہ جو تگڈا تھا یہ بنی ہاشم کے خلاف. اب تاریخ کے اس بات کو دیکھیے اور بعد رسول کے حالات کو دیکھیے تو وہ جو ایام جاہلیت میں جمع ہوئے تھے بنی ہاشم کے خلاف, بعد رسول وہی جمع ہوئے بنی فاطمہ کے خلاف. ایک جیسے منظر ہے تاریخ. وہی 3 قبیلے, وہی شام, وہی اس کے حلیف 2 قبیلے, اور وہی بنی ہاشم کی مظلومیت جو اس دور میں. مر گیا امیہ اسی عدالت, اپنے وارث حرب کو چھوڑ گئے. حرب نے زندگی بھر عبد المطلب سے مقابلہ کیا, کبھی باعزت نہ ہو. حرب کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان حرب عبد المطلب سے بھی مقابلہ کرتا رہا, ابو طالب سے بھی مقابلہ. حرب جب واصل جہنم ہوا تو ابو سفیان ڈائریکٹ رسول سے مقابلہ کرتا ہے. اسلام کی تحریک کو ناپسند کرنے کی ایک وجہ یہ عصبیت نہیں. ابو سفیان نے کوشش کی, بڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ہاشمی خاندان کے ذریعے اسلام نہ ہو. تاریخ نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی اور خاندان میں رسول آ جاتے تو ابو سفیان اتنی مخالفت نہ کرتا جتنی اس نے اس لیے لکھی کہ اسے خاندان بنی ہاشم سے عطا. اور پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ اسلام نہ پھیلے. بدر, احد, خندق کی آخری لڑائی میں ابو سفیان کی قبر ٹوٹ, خود اور اس کے بعد لڑنے نہیں آئے. کبھی یہودیوں کو چکا دیا, کبھی یمن کے کسی قبیلے کو بھڑکا دیا, خیبر تک سازش کرتا. فتح مکہ ہوئی, پورے مکے سے کفر کا زور ختم ہو گیا, اسلام سربلند ہو. اب کوئی چارہ نہیں. ابو سفیان نے بھی اپنے کنبے کے ساتھ اسلام قبول. جب اسلام قبول کیا تو ان کو جو تعلیم میں لقب ملا وہ کیا؟ پورا عالم اسلام, اس سے میں مخاطب. فتح مکہ کے بعد بنی امیہ کو طلقاء کہہ کر یاد کیا گیا. طلیق, آزاد کردہ غلام.
فتح مکہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، ان میں حکم، ان میں خالد بن ولید، یہ سب فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں۔ انصاف سے بتاؤ کہ رسول کی زندگی میں جو طلقاء کہلاتے تھے، رسول کے بعد وہ سیف اللہ کیسے بن گئے؟ یہ میرا سوال ہے مسلمانوں سے، کیونکہ حیات طیبہ جو پیغمبر کی ہے اس میں طلقاء کہنا، مسلمانوں کے ایسی حدیثیں بھی کہ طلقاء کو خلافت کا حق نہیں، یہ سنت مسلمانوں کے حدیث۔ ہمارے کیا تو خلافت کے لیے کوئی حدیث ہی نہیں سوائے اس کے کہ 12 امام ہیں وہی خلیفہ ہے۔ ہمارے ذخیرے میں کسی کی خلافت کا کوئی اعلان نہیں، تمہارے ذخیرے میں کہ طلقاء کا خلافت میں کوئی حق نہیں ہے، جب یہ بات حدیث میں ہے تمہارے کیا کہ طلقاء کا کوئی حق نہیں ہے، تو پھر معاویہ کیسے بن گیا؟ وہ کون سے اسباب تھے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ کیسے بن گیا؟ اور یہ ابو سفیان کے بعد اس کا بیٹا معاویہ حضرت علی سے لڑتا رہا، پھر معاویہ کے بیٹا یزید امام حسین کے مقابلے میں آیا۔ اب کہیے تو ایک جملہ کہتے ہیں، ہاشم سے جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کا خاتمہ کربلا میں حسین نے کر دیا۔ یزید کو ایسا قتل کیا کہ یزید کے بعد کوئی اور یزید نہ پیدا ہو سکا اس خاندان میں، یا یوں کہہ دوں کہ جو کوثر کا مصداق تھا اس نے بنی امیہ کو کربلا میں ابتر بنا دیا۔ جس نے حضرت حسین تک پہنچتے اپنے کوثر ہونے کا بھی اعلان کروا دیا اور اپنے دشمنوں کے ابتر ہونے کا بھی اعلان کروا دیا۔ یہ کوثر، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نسل۔ اور کیجئے کہ تاریخی طور پر تو زہرا کے خاندان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس لیے کہ جو سازشیں ہیں، پوری کوشش یہ ہے کہ حضرت زہرا کا جو خاندان، جو مولا متقیان کا خاندان، جو میرے رسول کا خاندان، وہ پنپنے نہ۔ جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی، بلکہ جسارتیں تو رسول کی زندگی سے شروع ہو گئی۔ یہ مرد معاذ اللہ ہزیان کہہ رہا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، خاندان رسالت کو مٹا، یہاں سے بات شروع ہوتی۔ آنکھ بند ہوئی تو نشانے پہ حضرت زہرا، فتن چھینا گیا۔ لوٹنے والے ملونوں پہ لعنت۔ کیوں چھینا گیا فتن؟ کل انشاءاللہ مزید تفصیلی ہوگی کیوں چھینا گیا، کیا وجہ ہے۔ پورے مکے اور مدینے میں جو پراپرٹی حکومت نے ضبط کی ہے، پوری تاریخی مطالعے کی ذمہ داری سے کہنا، بہت سے لوگوں کو رسول نے پراپرٹیز دی۔ زبیر کو ایک بات دیا، بنی نذیر پتہ ہوا تو ابو دجانہ کو زمین دی، مہاجرین کو بہت سے علاقے دیے تھے،
خیبر کے وہ قلعے جو بغیر جنگ کے فتح ہوئے تھے ان میں جائیداد رسول نے عطا کی تھی. خود ابو بکر کو ایک باغ دیا تھا, خود عمر کو بھی ایک قطعہ زمین رسول اللہ نے کھیتی کے لیے دیا تھا. مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو حکومت بنی اس نے نہ ابو بکر کی زمین چھینی, نہ عمر کی زمین چھینی, نہ زبیر کی زمین چھینی, نہ ابو دجانہ کی زمین چھینی, صرف چھینی گئی تو رسول کی بیٹی زہرا کی زمین. مسلمان بتائے کہ کیا سبب تھا حضرت زہرا کی زمین چھین لے؟ بس ایک ہی سبب, ان کو کمزور کیا, زمین چھینی, حق میں خلافت چھینا, ایسے حالات پیدا کیے, علی کی دشمنی بڑھتی رہے. جن لوگوں کو علی نے قتل کیا تھا اسلام اور کفر کی لڑائی میں, دوسرے خلیفہ اپنے دور خلافت میں ان کے وارثوں سے معافی مانگتے تھے. اب تاریخ پڑھیے, وہ کہتے تھے تم ہم سے نہ ناراض ہو, تمہارے باپ کو ہم نے نہیں, علی نے قتل کیا. اپنے دور خلافت میں کیوں؟ تاکہ لوگ علی کے خلاف پرووک کریں. کوئی گورنر اہل خلافت میں 2.5-3 سال سے زیادہ نہیں ٹکتا. ایک ابو سفیان کا بیٹا ہے کہ جو 25 سال شام میں گورنر رہا, کبھی بدلہ ہی نہیں کیا گیا, صرف اس لیے کہ علی کے خلاف ماحول بنایا. اور میں انجمن ذوالفقاریہ کے کسی عصرے میں پڑھ چکا ہوں, پھر اس بات کو میں دہراتا ہوں کہ معاویہ نے پوری حکومت کی مشنری لگا دی کہ نام اہل بیت ختم ہو. پوری مشنری حکومت. اور میں کہ کسی ایک شخص کے خلاف اگر کسی نماز جمعہ میں جمعے کا خطیب بولنے لگے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اتنا بڑا مجمع, اس میں امام جمعہ نے کہا یہ ایسا, لوگ اس سے منہ پھیرنے لگتے. پورے اسلامی ممالک میں جتنے جمعے ہوتے تھے کوئی جمعے کا منبر ایسا نہیں تھا کہ جہاں حضرت علی کو معاذ اللہ گالیاں نہ دی جائے. ابو سفیان لعنت سب کو سیدھا لفظ سب مورخین نے استعمال کیا ہے, لفظ لعنت نہیں استعمال ہے. لعنت اور چیز ہے, سب اور چیز. سب کے معنی گالیاں. ہر جمعے میں پھر شام کے اطراف میں علی کے دشمن تیار کیے جائے. کبھی تاجروں کا سامان لوٹ لیا گیا. اب مختلف جگہ سے تاجر آتے تھے, لوٹا گیا, وہ روتے ہوئے پھر منڈی میں آئے شام کی, ہم تو لوٹ گئے. ان سے کہا گیا ہاں ہوا ہوگا, ادھر علی کی. اور میں کہ میرے مولا پہ کیا کیا امتحان ہے. ادھر علی کو دیکھا گیا, معاذ اللہ جیسے یہ کام علی. پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بکری کے بچے دیے جاتے اور شام کو اٹھوا لیے جاتے تھے. جب وہ روتے تھے تو ان بچوں کو یہ سمجھایا جاتا کہ تمہارے بچے کو علی لے گئے, دوسرا لایا جائے. کمسنوں کے دل میں عداوتیں ہیں, اور یہ صرف علی کی عداوت نہیں. ابن ابی حدید متزلی لکھتے ہیں کہ عمرو عاص نے معاویہ سے کہا کہ اب تمہیں حکومت مل گئی, اب چین سے بیٹھو, کچھ رسول کے خاندان پر رحم و کرم کی نظر کرو. تو معاویہ نے بڑی حسرت سے کہا کیا مل گئی حکومت؟ اس سے پہلے خلیفہ کا نام لیا, ان کو حکومت ملی, انہوں نے خلافت کی, مر گئے, آج ان کا نام کون لے؟ دوسرے خلیفہ کا نام کون لے؟ تیسرے خلیفہ کا نام کون لے؟ میں بھی مر جاؤں گا, میرا نام کون لے؟
اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ استعمال کیا جو مکے کے کافر رسول اللہ کو کہتے ہیں. دیکھو ابھی اذان ہوگی تو ابو کبشہ کا نام اذان میں آئے گا. ابو سفیان لعنت. تو محمد رسول اللہ نہیں برداشت. یہ خاندان رسالت سے علاوہ تو ہمارے آپ سے پوچھا منصوبہ کیا ہے؟ کاری کے خلاف پروپیگنڈا، جھوٹی حدیثیں گڑوائیں، علی کی منقصت والی حدیثیں گڑوائیں، کہ جو علی کے فضائل بیان کرتا ملے اس کو بیت المال سے کچھ نہ ملے، جو خلفاء کی مدح کرے اس کو دگنا انعام دو، آیتوں کی تفسیریں بدلوائیں، سب کچھ کیا. پوری حکومت کی مشینری پہ پورا زور لگا دیا. اسی کا اثر تھا کہ علی کی شہادت پر شام میں لوگوں نے کہا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ وہ پروپیگنڈا. محدث خریدے گئے کہ شب ہجرت والی آیت کا مصداق ابن ملجم کو بنا. خاتموں کے لیے جو آیت آئی اس کا مصداق نعوذ باللہ مولا کو قرار دیا ہے. 4 لاکھ درہم کی. اب آپ محسوس کیجئے کہ نہ محدث زندہ، نہ مورخ زندہ، نہ شام کی وہ نسل زندہ، نہ وہ غیر حلالی بچے زندہ ہیں جن کے دلوں میں دشمنی علی تھی، نہ وہ ممبر زندہ ہیں، نہ ان کے خطیب زندہ ہیں. سب اپنے آزاد سمے جہنم میں جل رہے ہیں، مگر علی کا نام آج بھی آسمان میں بسائے چل رہا ہے. کیوں درخشندہ؟ اس لیے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محافظ بنی ہوئی. اللہ کا وعدہ ہے ہم نے کثرت نسل. تو جب اللہ کا وعدہ ہے تو یہ نسل صبح قیامت تک اپنی فضیلت کو سمجھنے پاتی ہے. یہ خاندان زہرا کی عظمت، یہ خاندان زہرا کا مرحلہ. وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ کل گفتگو اور مزید آگے بڑھے گی. حق زہرا جو چھینا گیا اس کے ذیل میں جو تاریخی پہلو ہیں ان پر گفتگو ہوگی. اور آج بات کو یہیں پر روکتے ہوئے کہ دنیا نے چاہا کہ خاندان زہرا کا نام و نشان مٹا دے، لیکن اگر قرآن سے سورہ کوثر نہیں مٹ سکتا تو اس حیات و آباد و کائنات سے خاندان زہرا بھی نہیں مٹ سکتا. اگر کسی کو خاندان زہرا مٹانا ہو تو پہلے سورہ کوثر کو مٹائے اور اپنی حیثیت اور اوقات دے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اے رسول ہم نے آپ کو کس کر دینا. فخر الدین رازی نے لکھا کہ کوثر سے مراد حضرت زہرا. اور خود پیغمبر نے بھی کہا کہ سب کی نسل اس کے سلب سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی کے ذریعے. پیغمبر کا اعلان ہے میری نسل میری بیٹی کے ذریعہ. حیات طیبہ کے آخری مرحلوں میں قرآن نے وضاحت کر دی کہ فاطمہ کے بیٹے محمد کے بیٹے. سن 9 ہجری میں جب نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے آئے تو قرآن نے پڑھ کر کہہ دیا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. اور رسول بیٹوں نے ان کو لے گئے کہ جو حضرت زہرا تھے. دیکھیے مباہلے سے یہ طے ہو گیا کہ جو فاطمہ زہرا کی نسل ہے وہی نسل محمد، وہی بنی ہاشم. اس میں اور کوئی تغییر ہو ہی نہیں سکتی. اسی خاندان کے عباس ابن عبد المطلب ہیں
لیکن جب حکومت میں آئے تو بنی عباس کہلائے، بنی ہاشم نہیں کہنا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ کیوں بنی عباس کہلائے؟ اس لیے کہ کوثر کے حساب میں وہ نہیں آتے، انما کہنا کوثر کے حساب میں خاندان زہرا، تو یہ ہے بنی ہاشم کہ جو زہرا کے خاندان میں، اور سن 10 ہجری میں ان کی طہارت کا اعلان ہو گیا۔ سن 9 ہجری میں مباحلہ ہے، سن 10 ہجری میں آئے تطہیر کا نزول، اور جب آئے تطہیر کا نزول ہو گیا تو پیغمبر نے اپنے عمل سے سمجھانا شروع کیا کہ اب مسلمانوں کی کیا کریں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے لکھا کہ آئے تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر 6 مہینے زندہ ہیں۔ ان 6 مہینوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جب پیغمبر نماز کے لیے نکلے ہوں تو مسجد سے پہلے در زہرا پر آئے، اور نماز سے فرصت پا کر جب مسجد سے نکلے ہوں تو بغیر در زہرا پر گئے کبھی اپنے حجرے میں گئے، نماز کے لیے نکلے در زہرا پر آئے، السلام علیکم اہل بیت النبوہ، نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلے تو پھر در زہرا پر آئے، پھر سلام۔ اس ڈیوڑی پر آنا جانا رسول نے اپنی سنت بنا دی۔ مسلمانوں، رسول کی سیرت و سنت کا دم بھرنے والوں، مجھے بتاؤ کہ صدر اول کے مسلمانوں کو رسول کی یہ سیرت کیوں نہ جاتی؟ جس ڈیوڑی پر پیغمبر تشریف لاتے تھے سلام کرنے، ہم نے رسول کے بعد اسی ڈیوڑی پر ایک ہجوم کو دیکھا جو آگ لیے ہوئے، اس کے پاس بندریاں، یہ ہجوم در زہرا پر آیا۔ یہ کس لیے آیا؟ اللہ کے نام یہ اس لیے آیا کہ خاتون جنت کا گھرانہ اس کا نام و نشان مٹ جائے، ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، اور اس پورے عمل میں علی مجاہد رہی، زہرا مجاہد۔ یہ جو خلافت کا حق چھینا گیا اور یہ جو جہاد شروع ہوا، اس جہاد میں مقابلہ حضرت زہرا کا ہر موڑ جب چھینا گیا تو دربار میں گئے، علی کو گواہی کے لیے لے گئے، مباحثے کے لیے بیعت کا سوال آیا تو پہلے حضرت زہرا کا انکار۔ راتوں کی تاریکی میں علی کو ایک نامے پر بٹھا کر حضرت زہرا گھر سے نکل گئی، مدینے میں مسلمانوں کا دروازہ کھٹکھٹا اور مسلمان رات میں جب دروازہ کھولتے بیوی کو دیکھ کر چونک جاتے، بنت رسول آپ، تو فرماتی ہے جو ناکے میں بیٹھا شخص اسے پہچانتے ہیں، ہاں یہ آپ کے شوہر علی، ان کے لیے غدیر میں میرے پاپا نے کیا کہا، ان کے لیے غدیر میں میرے پاپا نے کیا کہا۔ سر جھکا کر جو لوگ رات میں خلافت علی کا حق ہے یہ مان لیتے تھے، جن کے اجالے میں وہ سب بھول جاتے، اس کے بھی اسباب تھے۔ حکومت کی طرف سے بنی امیہ کے غباش لوندے شرفا کے گھروں پر جا کر گالیاں دیتے کہ خبردار علی کا نام نہ لے، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مگر رسول کی بیٹی اپنے جہاد پر ڈٹی گئی کہ اس سلسلے کو کیسے روکا جائے۔ دونوں خلیفہ سر جوڑ کر بیٹھے،
کہ اگر فاطمہ یوں ہی نکلتی رہی تو ہماری حکومت چھن جائے، انقلاب آ جائے۔ تو دوسرے والے نے کہا کہ ایک ہی طریقہ، علی سے بیعت لے۔ علی کو بیعت کے لیے تیار ہے کہ زبردستی بیعت دے لو یا علی کو قتل کر دو۔ جو جملے ہیں تاریخ شیعہ تاریخوں میں وہ یہی کہ یا علی سے بیعت لے لو یا علی کو قتل کر دو۔ ایک لشکر آیا جس میں دوسرے خلیفہ ابو عبیدہ جراح، اسید ہیں، حنفظ ہے، اتنے لوگ تاریخ نے لکھا کہ کم سے کم 20 لوگ تھے کہ جو درے زہرا آ کر آواز دی، تقبل بات کیا، علی ہمارے آپ کے گھروں میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی آ کر آواز دے تو اگر ہم گھر میں ہیں تو ہم جائیں گے دروازے، میرے گھر کی کوئی قانون نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی نہ ہو گھر میں مجبوراً گھر کی خاتون جائے بس ایک پردہ پوچھ کے کون، لیکن اگر ہم ہیں گھر میں تو ہم ہی جائیں گے ہمارے آپ کے گھروں میں۔ کبھی آپ نے سوچا کیا وجہ تھی کہ علی گھر میں تھے سیدہ؟ اس موضوع پہ کبھی غور کیجیے کہ علی گھر میں موجود تھے مگر بیوی آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نے علی کو روکا، یا علی آپ نہیں جائیں گے، یہ لوگ آئے ہیں میں جاؤں۔ دروازے کے قریب آئے، کون ہے؟ ہم لوگ۔ کیوں آئے ہو؟ کہ علی کو باہر نکال دی۔ کیا کام ہے؟ کہ بیعت لینا۔ بی بی سیدہ نے صبح قیامت تک ایک فیصلہ کر دیا۔ اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ میرا شوہر کسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب اگر سیدہ نے کہہ دیا نہیں کرے گا تو صبح قیامت تک علی کسی کی بیعت نہیں کر سکتے۔ میرا شوہر کسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو پھر دھمکایا ہے کہ نکلیے، علی کو بھیجیے۔ کہا نہیں، میں نے منع کر دیا۔ کہا اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو گھر میں آگ لگا۔ تو بی بی نے عجب حسرت بھرے لہجے میں کہا کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن اور حسین؟ انہیں اگر حسنین کا قیام ہوتا تو یہ اس گھر پہ آتے ہی۔ تو کیا جواب دیا گیا کہ ہاں ہم اس گھر کو جلا دیں۔ بیوی نے کہا مگر ابھی نہیں آئی۔ دروازے کو دھکیلا گیا۔ اور کیسے تاریخ کا یہ منظر بیان کرو، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ جب دروازہ ڈھکیلا جاتا ہے تو جو دروازے کے پیچھے ادھر سے دروازہ ڈھکیلا گیا، ادھر سے دروازے کو بیوی نے روکا۔ خدا لعنت کرے مصر خطاب پر، اس نے اپنے غلام قلفس کو حکم دیا۔ قلفس نے ایسا تازیانہ لگایا بیوی کے بازو پر گھومر لگ گیا۔ اور شام تازیانے کا کبھی نہ کرے۔ اس نشان کو یاد کر کے حضرت علی زندگی بھر۔ ایک بار دوسرے دور خلافت میں قید لوگوں کو جو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا وہ عطا کر دیا گیا۔ تو مسجد میں یہ بات ہونے لگی کہ سب کا وظیفہ کو آدھا ہوا مگر قلفس کا وظیفہ کم نہیں کیا گیا۔ سن کر علی مسجد میں بہت روئے۔ اس کا وظیفہ کیوں کم کیا جائے گا؟ اس نے تو رسول کی بیٹی کو ایسا تازیانہ لگایا کہ جو مجھے آج تک رونا رہا۔ حضور کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک تازیانہ پڑا مگر بیوی دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آگ لگائی گئی، دروازے کو ٹوٹا گیا،
کیفیت کے لی کہ دیوار و در کے درمیان سیدہ بس وہ لیجیے نگرامی پسلیاں ٹوٹ گئی، حضرت محسن شہید ہو گئے، ہڈی کہیں کی بھی ٹوٹے بہت درد ہوتا ہے، لیکن جسم کے کسی بھی عضو کی ہڈی اگر ٹوٹے تو کچھ دنوں میں قرار آ جاتا، مگر پسلی ایسی جگہ ہے کہ اگر ٹوٹ جائے تو جب سانس لی جاتی ہے پسلیاں ٹوٹ گئی، بیوی کو غش آ گیا، لوگ گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسن باندھی، کھینچ کر لے گئے، کچھ دیر بعد بیوی کو ہوش آیا، جب غش سے افاقہ ہوا تو سب سے پہلے آواز کی فضا کہاں ہو، فضا قریب آئی تو روتے ہوئے بیوی نے کیا کہا سنو گے؟ کہا فضا میں جس بچے کی امیر تھی وہ میرے شکم میں شہید ہو گیا، یہ کہہ کر پھر مچا گیا۔ کچھ دیر بعد جب آنکھیں کھلی آواز سے فضا میرے قریب آؤ، فضا قریب آئی، ابو رسن کہاں ہے؟ کہ لوگ گلے میں رسن باندھ کر لے گئے، آواز کی کہ مجھے سہارا دو، فضا نے سہارا دیا، ردا لاؤ، مفنا لاؤ، ردا پہنی، چادر اوڑھی، چلنا چاہتی تھی، پیر آگے نہیں بڑھ رہے، فضا میرے ہاتھوں کو اپنے کندھے میں رکھ لو، فضا نے ہاتھ کندھے میں رکھے، تب بھی دقت ہوئی، آواز بھی اسماء ایک طرف سے تم سنبھال لو، ایک طرف سے فضا سنبھال لے، اس عالم نے نبی کی بیٹی مسجد النبوی تک آئی، دیکھا علی مجمع میں گھرے ہوئے تھے، دونوں مٹھیاں مولا کی بھر تھی، مجمع کہہ رہا تھا بیعت کرو، علی کہہ رہے تھے میں کسی کی بیعت نہ کروں گی، یہ منظر دیکھ کر بیوی نے فریاد کی ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ بال بکھراتی ہو، یہ سننا تھا کہ مسجد النبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، ڈر گئے لوگ کہ عذاب آ جائے گا، علی کے گلے سے رسن نکل گئی، اے بی بی آپ کی ایک فریاد پر علی کے گلے سے رسن نکل گئی، کربلا آ جائیے، سکینہ کے گلے میں بھی رسن ہے، آپ کی پاپی کا گلا اس طرح کس کا بڑھا گیا ہے، ایک پل بچے نہیں، خدا کی سنت میں اللہ ہے، سوائے گلے مضمون کربلا، بس دو جملے، مجلس تمام ہو گئی، اس عالم نے مولا کو لے کر گھر میں آئی، علی کو مسکر میں بٹھایا، خود علی کے سامنے بیٹھ گئی، جنگ میں ڈوبی ہوئی آواز بلند ہوئی، عجب کتنے کہے، آواز کی ابو الحسن ابھی تو میرے باپ کا قتل بھی میرا نہیں ہوا، یہ لوگ اتنی جلدی بھول گئے، نبی کی قبر کا رخ کیا، آواز دی سبت علیہ بسائے اللہ رہا، اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دلوں پر پڑتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے، بچیاں پڑھا، علی سے گفتگو کی، علی تسلی کی باتیں کرنے لگے، رسول کی بیٹی آپ کے بابا کا حکم نہ ہوتا تو میں تلوار اٹھا لیتا، آپ کے بابا نے صبر کرنے کو کہا ہے، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بیوی چیخ مار کے اپنی جگہ سے اٹھی، اب جو چیخ مار کے اٹھی تو علی بھی بے چین ہو گئے، بنت نبی کیا ہوا، رسول کی بیٹی کیا ہوا، روتے ہوئے